السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضوابط بیان فرمائے، اور آخرت میں جو انسان کا مقام ہے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اپنے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور پھر وہ مقام، جگہ، اس کے محلات کن کن لوگوں کے لیے ہوں گے، کون سے وہ خوش نصیب افراد ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین وہ جنت کے محلات عطا فرمائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسی جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ دیکھنا اور سننا تو بعد کی بات ہے، بلکہ کسی انسان کے دل پر جنت اور اس کے محلات کا تصور تک نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین، میں نے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور وہ جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور اس جنت کا تصور خیال کسی انسان کے دل پر گزرا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جنت ایمان والوں اور اس کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل جنت کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب اہل جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم جنت کے اندر پہنچ چکے ہو، اب یہ زندگی ہے تمہارے لیے ہمیشہ کی یا ہمیشہ رہنا ہے، فلا تموتوا ابدا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات وہ اعلان کرنے والا کہے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے اللہ نے تندرستی لکھ دی ہے، یہاں تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، بیماری نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، صحیح سلامت رہو گے جنت کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پر وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ جنت کے اندر جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چوتھے نمبر پر وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور جنت کے اندر تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی تم پر نہیں آئے گی۔ یہ لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے اس وقت اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے۔ اب جنت ہے کیسی، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت قصرا، میں جب جنت کے اندر داخل ہوا یا جنت کے اندر میں آیا تو میں نے ایک محل دیکھا، اور جب میں نے دیکھا جنت کے اندر محل تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس بندے کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ اور انہوں نے کہا لرجل من قریش، قریش کے خاندان اور قبیلے میں سے ایک بندہ ہے، یہ مال اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے گمان ہوا کہ وہ بندہ میں ہی ہو سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ محل میرے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن میں نے پوچھا وہ کون خوش نصیب بندہ ہے جس کے لیے اتنا خوبصورت محل موجود ہے جنت کے اندر؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس محل کے اندر، جنت کے اندر جو بنا ہوا ہے، داخل ہو جاؤں۔ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ، اے عمر مجھے اس کے داخلے نے جس چیز نے منع کیا ہے وہ تمہاری غیرت یاد آ گئی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رونے لگ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر غیرت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کیوں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوئے جو اللہ نے وہاں میرے لیے تیار کر کے رکھا ہے؟ اب عظمت دیکھ لیجئے، شان دیکھ لیجئے، مقام دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا مقام اپنی آنکھوں سے محل دیکھ کے آئے ہیں۔ آج جو عمر کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو گالی دیتے ہیں، وہ پوچھیں اپنے ایمان سے کہ ان کو تو اللہ کے نبی نے محل بتا دیا جو اللہ نے بنا دیا، تیرا ایمان کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخلہ فرما دیا، حقیقت کے اندر وہی کامیاب انسان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو محلات جنت کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ کون کون وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ محلات ملیں گے؟ دیکھنا چاہیے نا۔ اب میں ترتیب وار وہ بیان کروں گا، ہر بندے نے خود دیکھنا ہے کہ کیا یہ باتیں اور یہ کام ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ ہر بندہ خود سوچے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سوچنے کے بعد عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی بات کہ جنت کے جو محلات ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت اپنے بالا خانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کے مشرق یا مغرب سے افق ہونے والا، نکلنے والا، چمکنے والا، غروب ہونے والا ستارہ ہوتا ہے، اس کو بندہ دیکھتا ہے، یہ اہل جنت اس طرح دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور ان کے جو درجات ہوں گے ان کے درمیان بڑا تفاضل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، یہ مقام تو سوائے انبیاء کے کسی کو نہیں ملے گا، یعنی یہ جو بالا خانے ہوں گے جنت کے، یہ اعلیٰ مقام جو ہوگا جنت کا، یہ تو سوائے انبیاء کے اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، بلا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کر دی، اللہ ان لوگوں کو جنت کے اندر یہ مقام عطا فرمائیں گے۔
اللہ ان لوگوں کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائیں گے جنہوں نے ایمان لے آئے اللہ پر اور رسولوں کی تصدیق کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لے آئے کہ مان لیا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے مدد کی جاتا کسی اور کے در پر ہے، جب ضرورت پڑتی ہے حاجت روائی کی جاتا کسی اور کے در پر ہے، جب ضرورت پڑتی ہے عبادت کرنے کی سجدہ کرنے کی یہ درباروں پہ جا کر سجدہ کرتا ہے، کسی اور ہستی کو سجدہ کرتا ہے۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اللہ کو اللہ ماننے کا۔ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اللہ میں اس طرح مانتا ہوں۔ جب اس طرح بندہ مانے گا، اس بندے نے اللہ پر ایمان لایا، اور جب ایمان لے آیا پھر اس بندے کو یہ مقام حاصل ہوگا وصدق المرسلون، رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، لیکن اطاعت میں نے کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا کردار آ جائے، پھر بندے کو اجازت نہیں ہے کسی اور کی بات کی طرف توجہ کرے، اس کی بات کو ماننے کے لیے آگے ہو جائے کہ میں اس کی بات کو مان لوں۔ اگر یہ اس کی بات کو مانے گا، حدیث کی موجود ہونے کے باوجود، آپ کا عمل ہونے کے باوجود یہ بندہ کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو رسولوں کی تصدیق نہیں کی۔ یہ ہے معنی اللہ کو ماننے اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا، پھر ان کو ملے گا یہ مقام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری بات، یہ بندہ ایمان لے آتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر ہجرت بھی کرتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، جو بندہ یہ چار کام کر لیتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس بندے کو محل عطا فرمائیں گے۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا زعیم والزعیم الحمیل، میں ضمانت دیتا ہوں اور ضمانت میں دیتا ہوں جنت کے درجات کی، میں ضمانت دیتا ہوں کس بندے کے لیے؟ لمن آمن بی، جو میرے اوپر ایمان لائے، واسلم اور مسلمان ہو جائے، وہاجر ببیت، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت کر کے وہاں سے چلا جائے جہاں اس کو شریعت کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اس جگہ جو چھوڑ کر وہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پر شریعت کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فی ربض الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وبیت فی وسط الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے ادنی درجے کا اور درمیان کے اندر گھر لے کر دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا واسلم، مجھ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، اس نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، ببیت فی ربض الجنہ، آپ فرماتے ہیں میں جنت کے اندر ایک درمیانے درجے کا اس کو گھر لے کر دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں، وبیت فی وسط الجنہ، اور ایک جنت کے درمیان کے اندر گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، وبیت فی اعلی غرف الجنہ، اور میں جنت کے اندر اعلیٰ گھر لے کر اس بندے کو میں لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ادنا درجے کا گھر، یا جنت کے اندر درمیان میں، یا پھر اعلیٰ جنت کے اندر جو گھر ہے میں اس بندے کو لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من فعل ذلك،
جو بندہ یہ کام کرتا ہے، 4 کام کر لیتا ہے، فَلَمْ يَدْعَ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، وہ بندہ وہ ہر وقت خیر کا طلبگار ہے، بھلائی کا طلبگار رہتا ہے، وہ شر سے دور رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یموت حیث شاء ان یموت، جہاں اس کا دل چاہے گا اس کو موت بھی اللہ وہاں دیں گے، جہاں اس کا دل چاہے گا اللہ موت بھی اس کو وہاں دیں گے۔ یقین نہیں آتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ یاد کیجئے جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر میں موت آئے، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بھی لے آئے ہیں، ایمان بھی لے آئے ہیں، ہجرت بھی کی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے شہادت کی موت دی ہے، مصلی امامت پہ دی ہے، مسجد نبوی کے اندر دی ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر دی ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری بات جو جنت کے اندر جانے کے لیے ہے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت کے اندر ایسے ایسے بالا خانے ہوں گے، کمرے ہوں گے کہ بندہ باہر کھڑا ہوگا، اندرونی منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور اندر چلا جائے تو باہر کا منظر اندر نظر آ رہا ہوگا۔ ایسے بہترین خوبصورت کمرے اللہ نے بالا خانے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے یہ تیار کر رکھے ہیں جو پہلے نمبر پر غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے۔ وَآلَانَ الْكَلَامَ، جب گفتگو کرتا ہے تو نرمی اختیار کرتا ہے۔ وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور جب یہ بندہ روزے رکھتا ہے پھر روزے رکھتا ہے پھر روزے رکھتا ہے، اسی طرح روزے رکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے چوتھی بات فرمائی وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا، جب ساری دنیا رات کو سو رہی ہوتی ہے یہ بندہ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، یہ 4 کام یہ کر لے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان طریقے ہیں، جنت لینے کے آسان طریقے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے بنے، اللہ آسانی خود پیدا فرما دیتا ہے۔ نیت بندہ صحیح کر لے اللہ خود سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، شادی ہو گئی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ سے مانگتا رہا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بیٹا نہیں دیا، یہ مانگ رہا ہے رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نے بڑے عرصے کے بعد اس کو بیٹا دیا ہے اور بیٹا دے کر واپس لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بیٹا دیا ہے بیٹا دے کر اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ اب اللہ نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کی زبان کے اوپر کلمات کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر بندہ صبر کر لے اللہ اس صبر کے بدلے میں بیٹے کی وفات پر جو صبر کیا ہے اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے قال اللہ لملائکتہ، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کے روح کو تم نے قبض کر لیا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں نعم اللہ ہم نے تیرے آرڈر کے مطابق روح قبض کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں جو انسان کے دل میں ابھی تک خیال نہیں آیا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ دوسرا سوال کرتے ہیں، فیقولو، اللہ کہتے ہیں فقبضتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا، اس کو لے کر آ گئے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں جی اللہ جی تیرے حکم کے مطابق لے کر آ گئے ہیں۔ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں بالکل بات درست ہے۔ فیقول ماذا قال عبدی، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ میرے بندے نے پھر کیا کہا ہے، میرے بندے نے کیا کہا ہے کہ جب اس کے بیٹے کو آپ نے روح قبض کر لیا ہے، اس بندے نے کہیں یہ تو نہیں کیا جاہلوں کی طرح پکارنا شروع کر دیا ہے، چیخنا شروع کر دیا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیا ہے، رخسار پیٹنے شروع کر دیے ہیں، گریبان چاک کرنے شروع کر دیے ہیں، اپنے سر کے بالوں کے اندر مٹی ڈالنی شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے بھی جواب دیتے ہیں فیقولون حمدک واسترجا، اے اللہ وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ کلمات کہتا ہے۔ فیقول اللہ، اللہ کیا کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، اور جب اللہ کی تعریف کی ہے اور صبر کیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کے اندر مقام جو دیا ہے، جو محل تیار کیا ہے، اللہ نے اس کا نام اوپر لکھ دیا ہے بیت الحمد۔ پتہ چلے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت ہے، جنت ہے، لینی ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے، جب یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ ایک اس کے بعد بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتلایا ہے، جنت لینی ہے تو کیسے لینی ہے؟ جو بندہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کے اندر، فرض نماز سے پہلے اور بعد کے اندر، جو رات اور دن کی فرض نمازیں ہیں، ان سے پہلے اور بعد کے اندر جو بندہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ ان 12 رکعتوں کے اندر اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ کتنا؟ ایک محل روزانہ۔ اگر ایک بندہ مسلسل آج سے ہی جب یہ حدیث سن رہا ہے اور وہ شروع کر دے، اگر اس کی 1 سال ہی عمر ہے تو 1 سال کے اندر اس کے کتنے مقام محل بنے گے؟ بتائیں ذرا۔ 360 دن ہوتے ہیں، 360 محل اس بندے کے لیے اللہ جنت کے اندر تیار فرما دیں گے۔ کیوں؟ ایک محل روزانہ بننا ہے، ایک محل روزانہ بننا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ، جو بندہ رات اور دن کے اندر نماز پڑھتا ہے، 12 رکعۃ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں یہ پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعدها، فرضوں کے بعد 2 رکعتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں یہ پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ یہ پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ یہ پڑھ لیتا ہے، ورکعتین قبل الفجر، اور صبح کے فرائض ادا کرنے سے پہلے 2 رکعتیں سنت مؤکدہ بندہ یہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہوگی، جو بندہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ ایک محل جنت کے اندر تیار فرما دیتے ہیں۔ ایک محل جنت کے اندر جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
10 منٹ پہلے آؤ وضو کرو 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ عشاء کے بعد اور صبح۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے فرائض پڑھ لیے باقی چھٹی۔ میرے بھائیوں بھول جاؤ، جب فرائض کے اندر کمی ہوگی اللہ کہیں گے نفلی نماز دیکھو، اس کی سنتیں دیکھو، اگر ہے فرائض کے اندر جو کمی ہے وہ پوری کر دی جائے، اور جس کے پلے میں ہوگا ہی کچھ نہیں وہ کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، جس کی سنتیں ہوگی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مارا گیا۔ تو میرے بھائیوں لازم کرو بغیر شرعی عذر کے ان سنتوں کو مت چھوڑنا، بغیر شرعی عذر کے ان سنتوں کو مت چھوڑنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دیکھو میرے بھائیوں کہ جو بندہ اتنے آسان کام کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تو یہ 2 سوال ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں کہ جب بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو کس کیفیت کے ساتھ نماز کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور وہ ہاتھ کس کیفیت کے ساتھ رکھے، کہاں تک اٹھائے اور کیسے رکھے۔ سب سے پہلی بات جب نماز کے اندر جماعت ہو رہی ہو یا سنتے ہیں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے اس وقت جب آدمی جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے نا، جلدی کرتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں، اس وقت یہ غلطی کرتا ہے۔ جب بندہ آیا ہے جماعت کھڑی ہے اب اس نے نماز کے اندر داخل ہونا ہے، سب سے پہلی بات آپ نے کندھوں یا کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں یا کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کر کے اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کے اس نے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے نماز میں داخل ہونے کا۔ اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے اور بتایا بھی گیا ہے کہ جو بندہ آتا ہے نا جماعت کھڑی ہو اس نے ہاتھ اٹھانے کی